تقلید کا فائدہ جواب دہی میں آسانی۔ قرآن و سنت کی تشریح کوئی کھیل نہیں بلکہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوتاہی برتنے اور منمانی تشریح کرنے پر جہنم کی وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ومن قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ جہنم کا حقدار ہے، اور جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ بندہ قرآن و سنت سے متعلق جو بھی بات کرے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا اور غلط بات کرنے پر سزا بھگتنا ہوگی۔ یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق اور پیکر اخلاص و وفا سیدنا فاروق اعظم سمیت اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قلیل تعداد میں احادیث مبارکہ مروی ہیں، حالانکہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب پایا تھا اور وہ سب سے بڑھ کر احادیث کریمہ کے حافظ تھے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ان پر تعظیم کا غلبہ تھا اور وہ رب ذوالجلال سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی ایسے لفظ یا مفہوم کی نسبت نہ کر بیٹھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ادا نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب غور کیجئے کہ تقلید کا کیا فائدہ ہے۔ نمبر ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد ہے اور آپ کی فقہ پر عمل کرتا ہے۔ روز قیامت اگر اس سے سوال ہو کہ تم امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیوں نہیں کرتے تھے، وہ بہت آسانی سے جواب دے گا کہ مجھ میں خود سے دلائل کو پرکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے میں امام اعظم کی تشریح پر عمل کرتا تھا اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ با جماعت نماز پڑھیں تو تلاوت کے وقت خاموشی لازم ہے، اس لیے میں نہیں پڑھتا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ شخص بریء ذمہ ہو جائے گا۔ نمبر دو، دوسرے بندے کو محدث ہونے کا وہم ہو گیا اور وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا۔ حشر کے دن اگر اس سے پوچھا جائے تم امام کے پیچھے تلاوت کیوں کرتے تھے، کہے گا میں نے حدیث پاک پڑھی تھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اس سے کہا جائے گا یہ ارشاد تو امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا۔ مفہوم، جو با جماعت نماز پڑھے تو امام کی تلاوت ہی اس کی تلاوت ہے، پھر تم نے تلاوت کیوں کی؟ یہ بندہ لاجواب ہو جائے گا اور اب تمنا کرے گا کہ کاش میں امام اعظم یا کسی اور مجتہد کا مقلد ہوتا اور اپنی من مانی نہ کرتا تو آج آسانی ہوتی۔